بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے حاتم طائی کی سخاوت کے بارے میں۔ آج سے سینکڑوں برس پہلے عرب کی ایک قبیلے طے میں حاتم طائی شخص پیدا ہوا۔ وہ اتنا سخی تھا کہ اس کی سخاوت کے قصے دنیا بھر میں مشہور ہوئے۔ اس کے دروازے پر جو شخص بھی آیا اپنی ضرورت پوری کر کے گیا۔ کہتے ہیں اسے اپنے ایک گھوڑے سے بہت پیار تھا۔ گھوڑا بھی اپنے مالک کا وفادار تھا۔ ایک روز آدھی رات کے قریب اس کے گھر میں چند مہمان آ گئے۔ اتفاق کی بات کہ اس وقت حاتم کے پاس اپنے مہمانوں کی دعوت کے لیے کچھ نہیں تھا اور رات کے وقت اس کا انتظام بھی بہت مشکل تھا۔ حاتم طائی نے اپنی پسندیدہ گھوڑا ذبح کر کے مہمانوں کی دعوت کر ڈالی اور مہمان نوازی کی لاج رکھ لی۔ ایک دفعہ اس نے عرب کے سرداروں کی دعوت کی۔ اس روز 40 اونٹ ذبح کیے گئے۔ دعوت ختم ہوئی۔ سردار آپس میں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ گفتگو حاتم طائی کی سخاوت کے متعلق ہونے لگی۔ ایک سردار نے کہا، حاتم جیسا فراخ دل آج تک پیدا نہیں ہوا اور نہ ہوگا، کیوں نہ یہ سوال حاتم سے کیا جائے؟ دوسرے سردار نے کہا۔ چنانچہ حاتم سے پوچھا گیا، کیا اس نے اپنے آپ سے زیادہ کئی اور عظیم انسان دیکھا ہے؟ حاتم کافی دیر تک سر جھکا کر سوچتا رہا اور پھر مسکرا کر بولا، بہت زیادہ مال و دولت لٹانے کا نام سخاوت نہیں۔ میرے نزدیک عظیم انسان وہ ہے جو اپنے بڑے سے بڑے فائدے کے لیے کسی کے چھوٹے سے چھوٹا احسان بھی قبول نہ کرے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک ایسا شخص دیکھا جس کا دل میرے دل سے بہت بڑا تھا۔ وہ ضرور کسی ملک کا بادشاہ ہوگا جس کے پاس بہت بڑا خزانہ ہوگا۔ سرداروں نے بیک آواز کہا، نہیں دوستو، ایسی کوئی بات نہیں۔ حاتم طائی نے جواب دیا، وہ تو ایک غریب لکڑہارا تھا۔ تمام سرداروں نے حیرت سے اپنے میزبان کو دیکھا تو حاتم نے کہا کہ ایک روز میں نے سارے شہر کی دعوت کی۔ مہمانوں کو کھلانے پلانے کے بعد میں جنگل کی طرف نکل گیا۔ وہاں میں نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا۔ اس نے اپنے سر پر لکڑیوں کا بھاری گٹھ اٹھا رکھا تھا جس کے بوجھ سے اس کی کمر دوہری ہو رہی تھی۔ اس کے پھٹے پرانے کپڑے پسینے میں بھیگے ہوئے تھے۔ میں نے ترس کھا کر اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور کہا، بابا جی، میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے اس کے سر سے بوجھ اتارنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا تو وہ فوراً پیچھے ہٹ گئے۔ پھر اس نے اپنا بوجھ زمین پر رکھا اور کہنے لگا، انسان کو اپنا بوجھ خود سنبھالنا چاہیے۔ لوگوں کے کاندھوں پر سوار ہو کر تو صرف قبر کی طرف جایا جاتا ہے۔ مگر بابا جی، آپ اس عمر میں اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں؟ حاتم نے کہا۔ تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس غیرت مند لکڑہارے نے مسکرا کر پوچھا۔ آپ کے شہر میں حاتم طائی رہتا ہے، وہ سینکڑوں انسانوں کو ہر روز کھانا کھلاتا ہے، آپ اس کے دروازے پر کیوں نہیں جاتے؟ حاتم طائی نے کہا۔ یہ سن کر لکڑہارے نے گھور کر مجھے دیکھا اور بڑی بے نیازی سے کہا، حاتم کے 2 ہاتھ ہیں، خدا نے مجھے بھی 2 ہاتھ دیے ہیں۔ کتنی شرم کی بات ہے کہ میں اس کی کمائی ہوئی روٹی کھاؤں۔ کسی کا احسان اٹھانے سے بہتر ہے کہ میں بے جان لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھا لوں۔ سب سردار حیران ہو کر حاتم کو دیکھنے لگے تو حاتم نے کہا، وہ غریب انسان مجھ سے بڑے دل کا مالک تھا۔